37th Lahore International Book Fair. کیسے بابر بھائی؟ الحمدللہ. یہ لاہور کے حوالے سے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے اور اس کی تاریخ میں زیادہ تر مزار ہیں، مساجد ہے، قلعے ہیں. یہاں ایک اہم چیز اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں کعبے نظر آتے ہیں. لیکن میں نے پہلی دفعہ جب بنیت الطالبین ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ برِ صغیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے والے صوفیہ میں جو بہت بڑا نام ہے وہ حضرت علی اجمیری المرتضیٰ کا گنج بخش ہے. ان کی کتاب کشف المحجوب، میاں طفیل محمد صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا، ان کے اور بھی بڑے ترجمے مشہور ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ خوابوں، نصابوں اور کتابوں کا شہر ہے. تو آپ کتاب میلہ سجاتے ہیں اور 37 سال ہو گئے ہیں مسلسل. بالکل، بلکہ سمجھیں آپ 39 ایئرز ہو گئے ہیں، 2 سال وقفہ رہا. اس میں یوں ہے کہ جس طرح میں آپ ہی کی بات کو بڑا کروں کہ پاکستان بننے سے پہلے لاہور شہر پرنٹنگ انڈسٹری، پبلشنگ کا ہب رہا ہے. جی، یہ بلکہ یہاں جرنلزم کا بھی رہا ہے اور پبلشنگ کا بھی ہب رہا ہے. یہاں سے پورا یہ جو ہمارا پاکستان کا خطہ ہے اس میں تو جاتی تھیں بکس، یہاں چھپتی تھیں. ایون انڈیا کے جو بہت سارے علاقے ہیں وہ بھی یہیں سے مستفید ہوتے تھے. یعنی یہ بڑا ہب رہا ہے. جس طرح اس کو کالجوں کا شہر کہتے ہیں، باغوں کا شہر کہتے ہیں. کھابے تو ویسے ہی آ گئے، کھابوں میں تو پہلے گجرا والا لوگ کہتے تھے کھابوں کا شہر ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں کے لوگ باذوق ہیں، وہ جس چیز کو بھی ٹچ کرتے ہیں اس میں پھر عروج ہی کرتے ہیں. بڑے بڑے کاتب، بڑے بڑے ٹائٹل ڈیزائنر. بے شک ایک لوہاری کے اندر ہوتی تھی بیٹھک کاتبہ. ہاں جی، اس میں کاتب بیٹھے ہوتے تھے اور مستقل وہ لکھ رہے ہوتے تھے. پھر اخباروں کا ایک پورا نظام تھا، چونکہ ڈیلی پبلش ہونا ہوتا تھا، اس میں بھی کاتب بیٹھے ہوتے تھے. پھر اردو بازار، میں کہتا ہوں بہت سے جگہوں پہ جو کتابوں کے مطلب ہوں گے، مارکیٹیں ہوں گی کتابوں کی، لیکن اردو واہ 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 واہ، کیا اس نے کہا ہے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماریوں کے شیشوں سے. تو اب کیا کیفیت ہے آپ کا یہاں ایکسپو میں جو میلہ لگنے والا ہے؟ کب لگ رہا ہے سر ایکسپو کا جو میلہ ہے جی 1 فروری سے 5 فروری تک 5 روزہ میلہ ہے اور یہ ہمیشہ 5 دن میں سجتا ہے. اور اس میں پہلے تو انٹرنیشنل پبلشر بذات خود آتے تھے، تو اب ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. یہاں جو مختلف ان کے امپورٹرز ہیں وہ ان کو یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا سے جو بہترین یعنی بکس ہیں، چنیدہ بکس، وہ یہاں اس میں آتی ہیں. اور اینٹیک بکس بھی شاید ہوتی ہیں. اینٹیک بکس، ہاں بالکل. وہ تو بعض اوقات وہ بلکہ بہت یعنی ہزار سال بالکل کتابیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں نا، بالکل یونیک نسخے جو بعض ایک ہی ہوتے ہیں. بچوں کا میں دیکھتا ہوں، بچے اپنی فیملیز کو، پیرنٹس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. وہاں کوئی مقناطیس لگا رکھا ہے آپ نے؟ مقناطیس وہاں 2 ہیں. ایک تو مقناطیس وہاں ایسا ہے کہ جو بچوں کا ایکٹیویٹی ایریا ہے وہ بہت بڑا مقناطیس ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے وہاں بے شمار نئے ٹائٹل اور ایکٹیویٹی بکس بے شمار ہوتی ہیں. اور پھر بچوں کے لیے جہاں وہاں جو بہت سے پروگرامات ہوتے ہیں، کہانیاں، میلہ، جادوگر. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ان کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ان کو کہانیاں سنائی بھی جاتی ہیں اور کہانیاں لکھنی بھی سکھائی جاتی ہیں. اسٹوری ٹیلنگ فن بھی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے کہانی سنانی ہے، کیسے کہانی بنانی ہے. پتلی تماشا، اور وہ ماشاء اللہ اس کے روح روان تو تو یہ آپ ہی ہیں ماشاء اللہ. شکریہ جی، شکریہ بابا. میں اس کو کہتا ہوں ان کی ڈیٹس کو نا، یہ 555 ہے. صحیح، یہ 1 to 5 فروری. بالکل 3 F ملا دیں بالکل تو ہماری ایکسپو کی تاریخ بن جاتی ہے. اور اس سال ہم ایکسپو میں انشاءاللہ یہ کتابوں کا میلہ، بلکہ میرے ایک دوست نے کہا یہ کتابوں کا میلہ نہیں ہے، یہ کتاب محل ہے. کتاب محل ہے، بالکل صحیح. ہر طرف آپ کو کتابیں نظر آتی ہیں، یا کتابوں سے محبت کرنے والے لوگ. بے شک آپ کو تقریبات بھی ہوتی ہیں کتابوں کی؟ بالکل کچھ رونمائیز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بہت سے مصنف آئے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے لکھ کے، اپنے کچھ نہ کچھ لکھ کے، کوئی شعر لکھ کے، کوئی اس کے اوپر دستخط کر کے وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کو کتابیں. اور لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آتھر کے سائن شدہ بک وہ خرید رہے ہیں. تو خاصے لوگ آئے ہوتے ہیں، خاصے آتھر آتے ہیں. اور اس دفعہ یعنی اسپیشلی کچھ لوگوں کو باقاعدہ ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں
اور آ کے اپنی کتابوں کی اناگریشن. یہ فیصل بکس، یہ جیلم کارنر، یہ پتہ نہیں کیا کیا بڑا ہی زبردست. ایک دفعہ یہ ہوا میرے ساتھ کہ میں گزر رہا تھا اور کسی بندے سے کندھا لگ گیا، تو میں معذرت کے لیے اس کی طرف ہوا تو اس کی طرف سے بھی معذرت کا ہی انداز تھا. میں دیکھا تو مستنصر طاہر، یعنی پھر میں نے دیکھا سہیل وڑائچ، پھر میں نے دیکھا حامد میر آ رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا وہ مطلب کتابوں کے حوالے سے بالکل طارق عزیز نے ایک شعر سنایا وہاں. اچھا. اور اس نے کہا کہ وہ ناصر کاظمی کہہ گئے تھے کہ ہم تم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہو گئے. اور وہ بڑی خوبصورتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. زبیر سعید کی کنٹریبیوشن اس میں، ہاں ایک درویش کتابوں کی سرپرستی کا. زبیر صاحب تو ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح انہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، لوگوں کو اکٹھا کیا. انڈیا سے ایک دفعہ بہت بڑا وفد بلوایا تھا، اس کے لیے بڑی محنت کی، اور گورنمنٹ کے مختلف اداروں سے اس کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے ہر وقت. اور ویسے بھی پبلشر انڈسٹری، سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، ہمیں ذاتی طور پہ تو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا ہی ہے، لیکن ہماری انڈسٹری کو بھی بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ یہاں یعنی مختلف جو ادارے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کوئی جو ایک توانا آواز تھی، ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. سچی بات ہے. ہمیں بعض اوقات اتنا اپنے آپ میں کم مائیگی محسوس ہو رہی ہوتی کہ یار اس ٹائم زبیر سعید بھائی ہوتے تو یہ معاملہ ایسے چٹکیوں میں حل ہو جانا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. اور اب لوگ جھجکتے رہتے ہیں، لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے بات کریں. لیکن پھر بھی آپ کی ٹیم بہت شاندار ٹیم ہے. میں اس میں اسلیم ملک صاحب کو دیکھتا ہوں، میں اس میں کاشف زبیر بھائی کے بیٹے کو دیکھتا ہوں، تو یہ بہت شاندار ٹیم ہے. اور یہ فیصل صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ. اور ہر دفعہ مہمان بھی آپ کا بہت چنیدہ ہوتا ہے، مہمان خصوصی. اور مجھے زبیر صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. زبیر صاحب نے دار ارقم اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے، تو زبیر صاحب نے کہا کہ افتتاح آج بچے کریں گے. بالکل. اور وہ بچوں نے وہ تصویر بھی بڑی معروف ہوئی کہ زبیر صاحب بچوں میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ فیتہ کٹا ہے، افتتاح ہوا ہے. یہاں تو آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ روز 1.5 لاکھ بندہ بچہ روز ماشاءاللہ اتنے لوگ آتے ہیں. ہم تو کو رکھیں 1 ملین لوگوں کی انشاءاللہ. اور ہم اس دفعہ ہم اس کی پبلسٹی کے لیے کچھ اور تھوڑے سے ٹولز بھی استعمال کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی انفارمیشن پہنچ سکے. اور ہمیں امید ہے کہ شاید ہمارے سب جو ایکٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی شاید ہمیں امید ہے کہ وہ آئیں، ورنہ ہمارے جو چیئرمین پیمرا ہیں وہ تو انہوں نے تو ڈن کر دیا ہوا ہے. نقوی صاحب کی بیگ صاحب ہاں جی. اور یہ اس دفعہ سلیم بیگ صاحب، اور اس دفعہ سٹی 42 اور چینل 24 آپ کے میڈیا پارٹنر بڑی ہاتھ میں لاؤ. سر جی یہ کتابوں کی جب کہ PDF ہے، جب کہ بہت سے لوگ اسکرین ریڈنگ کی عادت ہو گئے ہیں، تو کتابوں کی جو کاغذ کی خوشبو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آخری صدی ہے، تو میں کہتا ہوں چلو آخری صدی ہو تو یہ پھر بھی ہمارے پاس 86 سال ہے، 76 سال ہے، تو یہ صدی پوری ہے نا. تو اس صدی میں کاغذوں نے اپنی خوشبو جو ہے وہ پھیلانی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلی کتاب کے نام، سب سے بڑی کتاب کے نام، آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں. وہ کتاب جو کہتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. بہت شکریہ بابر بھائی. میاں بابر حمید صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. لاہور بک فیئر ہے تہذیب کا نصاب، ناشران خود بلائے علم بے حساب، فیملیز آئی ہیں یہاں پہ لاجواب، افق پہ جس طرح سے چمکتا ہے آفتاب، علم کی روشنی بھی اس طرح سے ہے کتاب. کتاب دوست ہماری ہے، کتاب دوست ہماری ہے.